صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وعلی الطاہرین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، خالق کائنات ہے. کتنا خوب اس نے انسان کو خلق کیا. ایک سے ایک کائنات کی عجائبی جب ہم دیکھیں، یا اگر انسان حدیث معراج پڑھے کہ رسالت مآب نے کیسی کیسی عجیب و غریب اللہ کی خلقت کا تذکرہ کیا. The different kinds of ملائکہ, the different colors of rainbow, کتنی بہتر سے بہترین چیزیں اللہ نے بنائی کہ بے ساختہ زبان سے نکل آئے. تبارک اللہ احسن الخالقین. یو آر دا بلیسڈ کریٹر. کیا خوب خلق کرنے والا ہے میرے مالک. کتنی بابرکت تو چیزوں کو خلق کرتا ہے. اور اللہ کی برکتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں ایک ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی عطاؤں کا مہینہ. اور یہ مہینے کے 24 ڈیز ہو چکے اور آج ہم 25ویں شب مبارک میں داخل ہوئے. تو آئے آج رحمت کے دسترخوان سے اللہ کے کون سے ناموں سے اسے پکارتے ہیں اور کس نعمت کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ احسن الخالقین. خالق الخلق و منشئ السحاب و عامر الرعد ان یسبح له تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آپ نے غور کیا کہ اس دعا میں ایک ورڈ بار بار ریپیٹ ہوا ہے، دیٹ از تبارکہ. تبارک تبارک یعنی برکت والا. اللہ برکت والا ہے. ہم جب کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اللہ برکتوں والا ہے. ہاؤ بلیسڈ ہی از. اور اللہ کی طرف سے ساری برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ساری برکتیں. تو آئے پہلے اس دعا کا ترجمہ دیکھیں اور پھر خدا کی برکتوں کی بات کریں. سو دا ٹرانسلیشن از بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی برکت والا ہے وہ خدا کہ جو سب سے اچھا خالق ہے، تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، بادلوں اور گھٹاؤں کا اٹھانے والا ہے، گرج اور رعد یعنی بجلی کو حکم دینے والا ہے کہ وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ جو گرجتے ہوئے بادل ہے، کڑکتی ہوئی بجلی ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. برکت والی ذات اس کی
کہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے نا. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو عبث پیدا نہیں کیا، یوز لیس پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارا امتحان لے، ہماری آزمائش کر سکے کہ تم میں عمل اور کردار کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے. اور برکت والا ہے کہ جس نے اپنے بندوں پر حق اور باطل میں فرق کرنے کا، تمیز کرنے والا قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام عالم کے لیے ڈرانے والا ثابت ہو. برکت والا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان نعمتوں سے بہتر گارڈنز، باغ تم کو عطا کر دے کہ جن میں نہریں بہتی ہو، اور قرار دے تمہارے لیے عالی شان محل. برکت والا ہے وہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. اس دعا میں بہت ساری چیزیں، اینڈ دا مین تھنگ از کہ اللہ کا حمد ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بیان ہے. اللہ کتنی برکتوں والا ہے، کتنی بہترین نعمتیں اس نے دی اور کتنی نعمتیں وہ دے سکتا ہے. لائک جنت کے اندر اللہ ہم کو کتنی ساری نعمتیں دے گا. بہتے ہوئے دریا ہوگی، دا باغات اور دا گارڈنز اینڈ دا بنگلوز، دا پیلسز ان دا جنت ول بی ٹرانسپیرنٹ، دا فلورنگ ول بی ٹرانسپیرنٹ، اور ان محلوں سے نیچے بہتی ہوئی نہر ہوگی. کتنا دلکش وہ منظر ہوگا، کتنا حسین وہ نظارہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ ہمارے مرحومین کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کرے اور ہمارے لیے بھی جنت میں ایسے باغات اور ایسے محلات کو تیار کرے. اس دعا میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کی برکتوں کی بات ہو رہی. کمال کی بات اور خوبصورتی کی بات یہ کہ یہاں پہ آج کی دعا میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ آپ آلریڈی سمجھ چکے. So how did we start the dua? تبارک اللہ احسن الخالقین خالق الخلق و منشئ السحاب. تبارک اللہ احسن الخالقین، با برکت ہے وہ، کتنا اچھا خلق کرنے والا ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ He is the best of the creators. Blessed he is and he is the best of the creators. یہ کون سی تبارک اللہ احسن الخالقین، ہاؤ بلیسڈ از دا بیسٹ آف دا کریٹر. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ مومنون، سورہ نمبر 23، سورہ مومنون کی 14th آیت ہے، 14 نمبر کی آیت ہے. سو بلیسڈ بی اللہ دا بیسٹ آف دا کریٹرز. تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کہاں پہ آیا ہے؟ ہاں یہ آج کی دعا میں اگر ہم دیکھیں سو آئی تھنک دس ہیز کم 2 times نا. تبارک اللہ احسن الخالقین یہ اسٹارٹنگ آف دا دعا میں بھی آیا ہے اور اینڈ آف دا دعا میں بھی آیا ہے. تو یہ 2 مرتبہ آیا. اور قرآن میں ہم نے دیکھا سورہ مومنون میں آیت نمبر 14 میں اس کا آگے کیا لکھا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 اینڈ 14 کمپلیٹ آیت دیکھیں تو اللہ اس میں خلقت کا تذکرہ کر رہا ہے، انسان کی خلقت کی بات کر رہا ہے کہ انسان کیا تھا. وی میڈ ہم آؤٹ آف این ایکسٹریکٹڈ کلے. انسان سوکھی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے بنایا. انسان کو جب دنیا میں بھیجنا تھا اٹ واز جسٹ اے کلوٹ آف بلڈ، اے ڈراپ، اے نطفہ. اللہ نے ایک چھوٹے سے ڈراپ سے اس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا. گوشت کے اندر اللہ نے ہڈیاں پلیس کی، اس بونز کی واپس اللہ نے کلوتنگ دی، فلیش کی، گوشت کی، پھر اس کے اوپر سکن رکھا، دا بلڈ وینز. کتنا انسان اپنے آپ میں عالم اکبر ہے، a complete universe in its own self. تو اللہ نے انسان کی ایک ایک باریکیوں کو یہاں پہ سورہ مومنون کی 13 and 14 آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ کیسے آؤٹ آف جسٹ ون سپرم، ایک چھوٹا سا ڈراپ تھا، اس میں سے اللہ نے اتنا بڑا انسان بنا دیا. اتنا بچہ، آپ نے نیو بورن بیبی دیکھا ہے، اٹس کمپلیٹ اے نیو کریشن، اے نیو کریشن. ٹھیک ہے.
تو کیسے انسان بنا. اگر اس کی زیادہ تفسیر آپ کو دیکھنی ہے تو یو کین گو انٹو دا تفسیر قرآن آف دس آیت نمبر 14, یا اگر آپ نہج البلاغہ کے سرمن نمبر 1 میں دیکھیں کہ مولا علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کے جوڑوں بند بنائے, دا فنگرز, دا جوائنٹس, دا فلیکسیبلٹی, ایک ایک وینز, ایک ایک آرٹریز اللہ نے کتنا پرفیکٹلی اپنی جگہ پہ پلیس کیا ہے. اور پھر خدا خود فخر سے کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین, میں نے کتنا اچھا انسان بنایا. تو آج کی دعا جو ہم نے شروع کی وہ ہم نے قرآن کے سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 سے شروع کی. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت اس دعا میں آتی ہے, اس کے بعد ہم نے دعا میں کیا پڑھا, تبارک اللہ احسن الخالقین. پھر اللہ نے بادل بنائے, رات, اور وہ سب اس کی تسبیح کرتے. اس کے بعد آیا تبارک الذی بیدیہ ملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی فرسٹ اینڈ سیکنڈ آیت, کتنا بابرکت ہے. وہ جو موت و حیات کا خالق ہے نا, تبارک الذی بیدیہ ملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا آزمائش کر سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو یہاں پہ بھی اب سورہ ملک آیت نمبر 1 and 2. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ فرقان کی فرسٹ آیت ہے, سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے. اس کے بعد جو آیت آئی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار. یہ کون سی آیت ہے ٹل دا لاسٹ؟ یہاں پہ سورہ فرقان کی 10th آیت ہے, 10ویں آیت ہے. اینڈ اگین جو لاسٹ میں آیا تبارک اللہ احسن الخالقین, یہ سورہ مومنون کی 14th آیت ہے. تو کم سے کم 5-6 آیتیں یہاں پر ہے آج کی دعا میں, اور ہر ایک آیت کا جو سٹارٹنگ ہے وہ تبارکہ. تبارکہ با برکت ہے خدا, یہ مہینہ بھی برکتوں والا, یہ کلام پاک, یہ کتاب جو اللہ نے اس مہینے میں نازل کی وہ بھی برکتوں والی, اور لیلۃ القدر بھی برکتوں والی. اور لیلۃ القدر سے جو مراد یعنی دختر رسول سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, رسول کی بیٹی بھی مبارکہ. سو لیٹ ویری بریفلی لیٹ اس سی کہ یہ تبارکہ یا یہ مبارکہ سے کیا مطلب ہے, اور ہم اللہ سے آج کیا مانگ رہے ہیں. ایکچولی ہم نے اللہ سے کیا مانگا, خدایا اتنی ساری برکتوں کی بات ہو رہی, خدایا ہماری زندگی میں برکت دے. فار ایگزامپل میں بہت ہی مختصر کروں, فار ایگزامپل میں مثال کے طور پہ میری انکم بہت کم ہے, ٹھیک ہے, میری انکم بہت کم ہے, میں بہت کم کماؤں, لیکن میرے گھر میں غریبی کا احساس نہ ہو. جتنا بھی ہے دیٹ از سفیشینٹ فار می, بھلے کم آتا ہے بٹ دیٹ از سفیشینٹ فار می, آئی ایم سیٹسفائیڈ. اسے کہتے برکت والا رزق ہونا. دعا یہ مانگنی چاہیے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے. ہم کیا کہتے اللہ رزق دے, نہیں, اللہ رزق حلال دے اور بابرکت دے, رزق میں برکت دے. آن دی کنٹری, اگر آئی میں ارن lakhs of rupees a month, میری انکم بہت اچھی ہے لیکن سکون نہیں ہے, ایک ہاتھ پیسہ آتا ہے دوسرے ہاتھ چلا گیا. یہاں سیلری ہاتھ میں آئی نہیں, وہاں پہ خرچے تیار ہے, ہاسپٹل کا بل دینا ہے, پتہ نہیں گھر کا رینٹ دینا ہے, گاڑی کا انشورنس کا پریمیم, یہ وہ پتہ نہیں کتنے خرچے, یہاں پیسہ ہاتھ میں آنے ختم ہو گیا. سو رزق آ رہا ہے مگر برکت نہیں ہے, رزق کم ہے مگر برکت والا ہے. سو سی دا ڈفرنس کہ کہاں انسان, میں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میرے پاس انکم نہیں, انکم ہے برکت نہیں.
سو اللہ سے برکت مانگے کہ خدایا جتنا بھی ہو برکت والا، اس میں اضافہ ہو، ملٹیپلائی ہو، وہ میرے کم نہ ہو جائے۔ دوسرا مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اللہ میرے پاس کھانا تو ہے، دسترخوان پہ بہت ساری نعمتیں، شکرن للہ، وقت افطار ہمارے دسترخوان پہ بہت ساری نعمتیں، لیکن اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اگر قناعت نہیں ہے، اگر میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، میں نے ابھی افطار کیا، تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگی، ابھی کھانا کھایا پھر بھوک لگی، ارے بابا دسترخوان پہ ڈیزرٹ بھی ہے، سٹارٹرز بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر کیوں بھوک لگتی ہے؟ برکت نہیں ہے۔ یا سب کھانے کے بعد بھی میں وہی کمزور لیتھارجک ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، دیر از نو نیوٹریشن فرام مائی فوڈ آئی ایم گیٹنگ، برکت نہیں ہے۔ شاید میں نے بسم اللہ نہیں بولا، شاید میں نے اللہ کو گریٹیٹیوڈ نہیں کیا، تھینکس نہیں بولا، تو یہ ساری چیزیں جو غذا سے برکت لے لیتی۔ یا مثال کے طور پہ اولاد ہے مگر نافرمان ہے، یا بہت زیادہ ضدی ہے، پریشان کرتی ہے، سکون نہیں ہے لائف کے اندر، برکت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ ہم دوا تو کھاتے ہیں نا، یو سی پیپل ایٹنگ 10 ٹیبلٹس ایٹ اے ٹائم، 8-10 گولی کھاتے، آرام ہوا نہیں، نیند آئی نہیں، درد کو سکون ہوا نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ دوا کھا رہے ہیں مگر سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ میں جو بھی دوا کھاؤں اس میں شفا اور برکت دے، میں جو بھی غذا کھاؤں اس میں نیوٹریشن دے، ایمان کی تازگی دے، کھانا کھانے کے بعد سست ہو کے سو نہ جائے، کھانا کھانے کے بعد طاقت ملے، انرجی ملے، عبادت کرنے کی، ذکر کرنے کی، رزق کم ہو برکت والا ہو، زندگی جیسی بھی ہو سکون والی ہو، بچے ایسے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کے دل کا سکون بنے، ماں باپ کا سہارا بنے، یہ برکت والی زندگی ہے۔ اللہ سے مانگے ہماری اولاد میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، اللہ ہمیں طول عمر بھی دے تو ایمان اور عبادت کے سائے میں دے، جب انسان ایسے برکت مانگے گا۔ اور اسی لیے جب علماء سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے رزق میں یا ہماری لائف میں برکتیں آئے، تو علماء نے جواب دیا کہ آلویز ٹرائی ٹو بی ان وضو، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہو، ہمیشہ ذکر، کانسٹنٹ ذکر کرو، اللہ کو ریممبر، اللہ کی یاد ہو۔ پھر فرمایا کہ رات کو ڈیلی نائٹ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ نکالو، ایوری مارننگ ایوری ایوننگ صدقہ نکالو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دوسروں کے حق میں دعا کرو، ان کو پتا بھی نہ چلے، یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کہ میں تو تمہارے لیے روز دعا کرتی ہوں، نہیں، سامنے والے کو پتا بھی نہ چلے، بغیر اسے بتائے کسی اور کے حق میں اللہ سے دعا کرو تو اللہ وہ حاجت تمہیں پہلے تمہاری پوری کرے گا۔ اور اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرے، خیال رکھے، ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کی قبروں پہ جائے اور دیگر قبروں پہ بھی جائے اور ان کو ہدیہ کرے، تلاوت قرآن کرے، فاتحہ پڑھے، تو اس سے بھی زندگی میں برکات آتی ہے۔ زیارت عاشورہ ڈیلی پڑھے، سورہ یاسین ایوری مارننگ پڑھے، نماز شب پڑھے، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں برکت لے کر آئے گی۔ اللہ ماہ رمضان کے بس آخری کچھ راتیں بچی ہے، خدایا ان راتوں میں ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، ہماری عبادات میں برکت دے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔